اپنے زمانے کے اعتبار سے تو مکمل تھے، لیکن قیامت تک کی ضروریات کو پورا نہیں کرتے تھے۔ لیکن اسلام ایک ایسا مذہب آیا جس میں ہر چیز کا قانون آ گیا، عقائد ہوں، معاملات ہوں، عبادات ہوں، معاشرت ہو، یعنی زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس کا قانون اور بنیاد اسلام میں نہیں ہے۔ یہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت حجۃ الوداع میں نازل ہوئی، اور آپ کو پتہ ہے کہ ذی الحجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع فرمایا اور ربیع الاول میں آپ کا انتقال ہو گیا، گویا کہ 3 مہینے کے بعد ہی آپ دنیا سے تشریف لے گئے، یعنی گویا کہ بالکل آخر میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اس سے پہلے سارے معاملات کا تذکرہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی شکل میں، اپنے ارشادات کی شکل میں امت کے سامنے آیا۔ فرمایا یوم اکملت لکم دین بالکل مکمل ضابطہ حیات ہے۔ ابھی میں وہاں ایک جگہ پر ملتان میں بیان تھا، ابھی یہ گرم سے پہلے، سورج گرم سے پہلے میں نے انہیں وہاں میں نے سنایا کہ کافی سال پہلے، جب آج سے 15-20 سال کے سلام 15-20 سال پہلے جب چاند گرہن ہوا تھا اور ہر جگہ یہاں پر بھی سورج گرہن ہوا تھا، تو اس وقت میں برطانیہ کے تبلیغی سفر پر تھا، تو وہاں پر یہ سوال اٹھایا جا رہا تھا بھی اس موقع پر ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ ایک سوال آ رہا تھا سب کی طرف سے، ہر کمیونٹی کی طرف سے، عیسائیوں کی طرف سے بھی، یہودیوں کی طرف سے بھی ان کے لوگ پوچھ رہے تھے، ہندو مذہب میں بھی سکھ بھی پوچھ رہے تھے، مسلمان بھی پوچھ رہے تھے۔ کسی کے پاس کوئی سلوشن اور کوئی حل نہیں تھا سوائے مسلمان۔ صرف مسلمان کے علماء بتا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس موقع پر تم نے مسجدوں میں جانا ہے، نمازیں پڑھنی ہے، صدقے کرنے، یہ چیزیں۔ باقی یہودی خاموش، ان کے جو بڑے تھے ربی، عیسائیوں کے پادری خاموش، ہندوؤں کے وہ جو ہے وہ خاموش، کوئی کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اور یہ بات بالکل اس وقت عام لوگ بھی سوچ رہے تھے کہ یار کوئی کسی مذہب کے پاس حل نہیں ہے سوائے اسلام۔ تو ان دنوں میں جب کہیں جاتے، مسجدوں میں بات ہوتی یا کمیونٹی میں جا کر، تو مسلمان ایک فخر محسوس کرتے کہ دیکھو جی ہمارے پاس دیکھو حل ہے، چونکہ سوال تو ٹی وی پر آ رہے ہیں، اینکر سوال کر رہے ہیں، بھائی آپ بتاؤ پادری صاحب کوئی اس کا جی کچھ نہیں ہے جی، آپ جیسی مرضی چاہے گزار لیں۔ مسلمانوں سے پوچھ رہے ہیں، وہ کہتا ہے ہاں جی ہمارے پاس اس کا ہے، رسول اللہ نے فرمایا۔ یعنی آپ اس سے اندازہ کریں کہ یہ ابھی چونکہ موقع گزرا ہے، اس وجہ سے مجھے یہ بات یاد آئی کہ ایسا ضابطہ حیات ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دنیا کی تجارتیں اور بیع و شراء، اس کے ہر قدم پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات دی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم منڈی میں گئے اور جاؤں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بازوے سے اوپر کیا اور اس جاؤں کے ڈھیر کے اندر ایسے ہاتھ مارا، جب باہر نکالا تو آگے سے ہاتھ گیلا تھا، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ نیچے گیلے کیوں ہیں اوپر خشک ہیں؟ تو اس نے کہا کہ جی بارش ہو گئی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا اگر بارش ہو گئی تھی تو تجھے گیلوں کو باہر رکھنا چاہیے تھا، سوکھوں کو الگ رکھنا چاہیے تھا، تاکہ لینے والے کو پتا ہوتا کہ یہ گیلے ہیں یا سوکھے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ہر چیز پر نظر رکھی اور ایک ضابطہ دے دیا، اور انہوں نے فرمایا کہ اگر عیب ہو تو آپ اس کے سامنے عیب رکھو۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا تاجر کے لیے 2 شرطیں ہیں، الصادق الامین، الصدوق الامین۔ تاجر جو صدوق ہو یعنی زبان کا سچا ہو، الامین امانت دار ہو۔ امانت دار کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کا پرومس کرتا ہے، جس چیز کی وہ ڈیل کرتا ہے، جس چیز کی کمٹمنٹ کرتا ہے کارڈ کے ساتھ، اس میں خیانت نہ کرے، جو چیز دکھائی ہے وہی دے اس کو، اور صادق ہو، سچ بولے۔ بلکہ آج یہ بخاری شریف میں حدیث پڑھ رہے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنا سودا بیچنے کے لیے قسم کھاتا ہے، آپ نے اس کے لیے جہنم کا فرمایا کہ وہ جہنم واجب کرتا ہے اپنے اوپر، کہ قسم کھاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے اس کا زیادہ بھاؤ مل رہا ہے تاکہ اگلے کو دھوکہ دے۔ آج بخاری شریف میں حدیث آئی سبق کے دوران۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں، کسی مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سے کسی نے کہا تھا کہ جی آپ جو ہے آپ اسلام میں تو بہت زیادہ پابندی ہے اور ہر بات
یہ جائز ہے، یہ جائز نہیں، یہ جائز نہیں ہے، تو آپ لوگ جو ہے آپ لوگ قیدی ہو. تو نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، فرمایا قیدی تم بھی ہو، قیدی ہم بھی ہیں، ہم قیدی ہیں رحمان کے، تم قیدی ہو شیطان کے. قیدی دنیا میں کوئی آزاد نہیں ہے جو کہ جی ہم آزاد ہیں، فری ہیں، کوئی فری نہیں ہے. وہ شیطان کے ہاتھ سے کیوں، دائیں ہاتھ سے اگر پی رہا ہے تو رسول اللہ کا قیدی ہے، بائیں سے پی رہا ہے تو شیطان کا قیدی. قیدی تو سب ہے، لیکن فرمایا کہ جب مر جاتا ہے تو یہ رحمان کا قیدی آزاد ہو جاتا ہے اور شیطان کا قیدی مزید قید میں چلا جاتا ہے. دنیا میں بھی قید رہی، آگے بھی قید رہی. یہ ایک واقعہ میں ہمیں کیا آزادی نہیں ہے، کوئی آزادی نہیں ہے دنیا میں، کوئی آزاد نہیں ہے. اپنے نفس کا پابند ہے یا شیطان کا پابند ہے، معاشرے کا پابند ہے یا رحمان کا پابند ہے. اب کس کی قید آزادی بننے والی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی، جس کے ہاتھ میں دنیا میں آخرت میں. اس لیے فرمایا تاج الصدوق الامین، یہ دو چیزیں رسول خاص طور فرمائی. پھر بشارت کیا دی؟ من نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین، کہ چار جو بڑے طبقے ہوں گے، نبیوں کا طبقہ، صدیقین کا طبقہ، شہداء اور صالحین کا، ان کے ساتھ یہ ہوں گے. یعنی جس جس درجے کا اس کی صداقت اور امانت ہوگی، اس درجے میں کوئی نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، کوئی صدیقین کے ساتھ ہوگا، کوئی شہداء کے ساتھ، کوئی صالحین کے ساتھ. آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو تجارتی غلہ منڈی میں صبح سے شام تک آپ یہ دکانوں پر گرد و غبار برداشت کرتے ہو، اب یہ دیکھیں ان دو اوصاف کی وجہ سے ہماری آخرت بھی مفت میں بن رہا ہے. آخرت بھی پیسے بناؤ، لیکن کس ترتیب سے بناؤ؟ جیسے اللہ رسول نے فرمایا، منع نہیں کیا. اور دنیا میں یہ کہنا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یوں نہ کریں حضرت، یوں نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا. دنیا میں اکثریت کاروبار کی امانت اور دیانت پر ہے. یاد رکھو میری بات، اگر امانت دیانت نہ ہو کاروبار فیل ہو جاتے ہیں. وہ منڈی فیل ہو جاتی ہے جب امانت دیانت نہیں ہوتی. آپ بھی تجربہ رکھتے ہیں، مجھے بھی بڑا تجربہ ہے، آج بھی تجربہ رکھتا ہوں، کیونکہ دنیا بھر کے ہمیں جانا ہوتا ہے، وہاں کے تاجر لوگ ہمیں ملتے ہیں کہ وہاں اگر 2 نمبری کا کہیں بو بھی آ جائے نا، اس کی کاروبار فلاح ہو جاتا ہے. اتنی دنیا، 90% دنیا صحیح ڈیلنگ سے پیسے کما رہی ہے، تو 10% والے کہیں کہ نہیں حضرت صاحب ہوتا نہیں ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ یہ 90% کاروبار. آپ یورپ میں چلے جائیں، وہاں چلے جائیں، وہاں اگر کوئی ذرا سا وہ بھی جھوٹ بولا ہے، اس کی دکان پر کبھی کوئی آئے گا نہیں. اتنی نفر جھوٹ سے. انہوں نے ضابطہ بنایا، انہوں نے کہا دیکھو یہ، یعنی یہ نہیں کہ دین کی وجہ سے جھوٹ نہیں بولتے، وہ کہتے ہیں یہ دنیاوی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، دنیاوی ترقی کے لیے. اور رسول اللہ نے صداقت کے اندر ہماری دنیا بھی رکھ دی اور آخرت کی بشارت بھی دے دی. یہی ہمارا فائدہ ہے نا بھائی. ان اصولوں کو اگر کافر اپناتا ہے اسلام کے تو ترقی کرتا ہے دنیا کے بات سے، اور اگر ہم اپناتے ہیں تو ہمیں دنیا بھی ملتی ہے اور آخرت. کتنا بڑا دیکھنے کی بات ہے. کیا مجھے دکان پر بیٹھ کر، اس نے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک آدمی آلو بیچتا ہے، کہتا آلو لے لو، آلو لے لو، آلو لے لو، آلو لے لو، تو شام تک حلال رزق کے لیے. فرمایا یہ کوئی بندہ کہ جو تسبیح بیٹھا کرتا رہے، یہ اس سے افضل ہے کہ یہ رزق حلال کما کر خود بھی کھائے گا، بچوں کا پیٹ پالے گا. اس سے افضل قرار دیا کہ یہ اس کا آلو لے لو، آلو لے لو کہ لفظ پر بھی اللہ خوش ہو رہے ہیں. یہ دیکھو رزق حلال کے لیے کیسی آوازیں لگا رہا ہے. اس لیے آپ حضرات کا چونکہ فیلڈ ہے اور اللہ نے یہ رزق کا آپ کو وسیلہ دیا ہے، اس میں اس کی رعایت بہت ضروری ہے کہ ہم امانت اور دیانت کی اس کی بالکل فکر نہ کریں کہ ہمیں کم نفع ہے یا ہمیں اس میں خسارہ ہو رہا ہے. یہ وقتی چیز کا خسارہ ہوتا ہے لیکن دائمی پھر نفع مل جاتا ہے. اس لیے ایسے لوگوں نے وہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے بہت ترقی عطا فرمائی. آج بھی کاروبار میں سب سے بڑے تاجر کراچی کے، اور ہمارے ہر طبقے کے ہمارے قریبی دوست ہیں، وہ میمن ہوں، وہ چنیوٹی ہوں، وہ اور کوئی ہوں، سب. تو آپ یقین مانیں کہ ایسی صاف ستھری تجارت، اتنے بڑے بڑے سیٹ اپ ہیں، لیکن ان کا سودی لین دین سے کوئی تعلق نہیں. عجیب بات، لیکن سیٹ اپ اتنا بڑا، اتنی ترقی کہ سودی لین دین والے ان کو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ ایک پیسہ ان کا سود کا نہیں ہے اور ان کے کاروبار اتنے پھیلے ہوئے ہیں. یہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا شامل، تو آپ کو کیسے ترقی نہیں ملے. اس لیے ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جب غیروں کو روٹی دیتا ہے تو اپنوں کو روٹی نہیں دے گا، چوپڑی روٹی دے گا. اوپر سے سوکھی نظر آئے گی، اندر سے اس کے دیسی گھی اور مکھن نکلے گا.